پاکستان اس وقت الیکشن الیکشن الیکشن، لیکن پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، تب تماشا ہو رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کراچی جیسا ایک اعلیٰ قسم کا شہر تھا، جہاں پر بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی پلیسڈ پیپلز، ہائیلی سائنٹسٹ دان، ہائیلی انڈسٹریلسٹ، کاروباری، بزنس، ساری چیزیں پاکستان کی، صرف کراچی ہی وہ کیپٹل تھا۔ اس کے بعد ایوب خان نے 1964 میں اسلام آباد میں بنایا۔ اسلام آباد بنانے کے بعد میں وہ اسلام آباد بنانے کے لیے یہ انجینئرس جو کنسلٹنٹ آئے وہ بھی سارے کراچی سے ہی آئے تھے، اور یہاں آ کر کے اسلام آباد بن رہا ہے۔ تو اسلام آباد ایک بہت چھوٹی سی آبادی تھی جہاں پر وہ تھا، لیکن حقائق میں سچی بات یہ تھی کہ پاکستان کراچی کا کیپٹل جو تھا صرف پاکستان وہی تھا، اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز پاکستان۔ وہاں پر ہر غریب آدمی بھی آ کے رہتا تھا تو اس کو بھی نوکری جاب مل جاتا تھا۔ جہاں پر وہ ہر قسم کے بزنس مین جاتا تھا اس کو بھی بزنس مل جاتا تھا۔ جہاں پر ہر قسم کے بڑے سے بڑا انسان کا زیادہ وہ تھا، عزت چھوٹے کی بھی تھی اور بڑے کی بھی تھی۔ ایک بڑا سسٹم بنا ہوا تھا۔ یہ 70 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2000 میں یہ باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا تھا، ہمارے یہاں ایک بڑے اعلیٰ قسم کے وہ تھے جو اپنے ایڈیشنل وہ تھے، اپنا جو پلاننگ کمیشن کے کہلاتے تھے، احمد صاحب، انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایک وہ تھے ماسٹر پلان کے بڑے ٹاپ کے آدمی تھے، بڑے قابل آدمی، نظامی صاحب سے زیڈ نظامی۔ تو ان کو یہ انسٹرکشن دیے تھے کہ آپ اس کا ماسٹر پلان بنا لیجئے، کیونکہ یہ صرف اس کی جو وہ ہے وہ ختم ہو رہی ہے سسٹم، اس کا ڈیولپمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ صرف 40 لاکھ آبادی کا شہر ہے، اور 40 لاکھ آبادی کا شہر جو ہے 2000 میں ان اینٹیسپیشن پلاننگ کمیشن کا کام یہی ہوتا ہے۔ آج کا پلاننگ کمیشن نہیں ہے، پہلے جس کا پلاننگ کمیشن تھا وہ آنےسٹ مین، اینڈ وہ انہوں نے باقاعدہ پہلے سے اپنا وہ دے دیا تھا کہ دیکھیے یہ 1940 میں اپنے 1940 میں یہ پورا ختم ہو جائے گا، اور یہ اس کو جو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ 2000 تک کی بات کر رہے تھے، 2000 میں ختم ہو جائے گا یہ، اور سارا ڈیولپمنٹ آپ کو پورا ماسٹر پلان بنائیے، اور ماسٹر پلان بنا کے اس کو بعد اس کو آپ ڈیولپمنٹ شروع کرا دیں گے ایز پر ماسٹر پلاننگ۔ تو 40 لاکھ کی آبادی جب اس وقت ہو گئی تھی 2000 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی اب جو آبادی کا کوئر ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے بلکہ ہم بہت سارے لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا کہ 40 لاکھ کی آبادی جو تھی اس میں آبادی اس کی ختم ہو گئی تھی، اور جگہ نہیں رہی تھی ڈیولپمنٹ کی فردر آگے۔ پھر جو بنایا گیا ہے سلسلہ وہ ایک عجیب تماشا سا بن گیا تھا کہ 40 لاکھ کی آبادی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہو چکی تھی، اور اس 3 کروڑ کی آبادی کو، چونکہ کراچی میں تو یہ کہ لوگوں نے یہاں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی گئے تھے باہر سے جو اپنے ندی میں، نالوں میں اور کناروں پہ، راؤنڈ اباؤٹ پہ اور پہاڑوں پہ ہر جگہ آباد ہو گئے تھے، اور ہر جگہ پہ انہوں نے بجلی کے کنیکشن بھی لے لیے تھے، اس سے سسٹم میں سارا جو تھا وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تباہی بربادی جو شروع ہوئی پھر اس کے بعد میں 2000 میں، اور اس کے بعد پھر یہ بڑھنا شروع ہو گئی، بڑھنے کے بعد میں اور یہ تباہی کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ پھر کراچی جو تھا وہ بہت بڑی آبادی کا شہر ہو گیا، اس میں آدھی سے زیادہ آبادی جو تھی وہ کچی آبادی تھی، کچی آبادی ایزیوم کی جاتی، لیکن ہوا یہ تھا کہ اس ساری آبادی میں
तमाम सारे जो लोग पूरी दुनिया के लोग आके आबाद होते थे, कराची में ही सारी चीज़ें मिलती थी, लिहाजा कराची की आबादी बढ़ना ज़रूरी था। अल्टीमेटली होता ये है कि कराची को लोगों ने आके इन्होंने पूरे पाकिस्तान से चारों तरफ से जाते थे और उनको कोई ना कोई ठिकाना जगह मिल जाती थी। कोई नहीं मिलता था तो फुटपाथ पे सो जाते थे। वहाँ पर फुटपाथ पे सोने के लिए कोई सर्दी ज़्यादा नहीं होती थी, गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी और बारिश ज़्यादा नहीं होती थी दूसरी जगह के मौसम की तरह से। तो कराची की बहुत खूबसूरत जगह थे, एकदम से वो तबाह बर्बाद कर दिया गया। और तबाह बर्बाद करने वाले ये जो है जरदारी माफिया है, जिसने पहले भुट्टो ने से तबाह किया 1970 में, और उसके बाद फिर ये दवाई जो सिंध से लोगों को लाता था और उनके बाद में उनको सिस्टम में उसने बाकायदा वो अपना सोशलिज्म का नारा लगा के आए थे, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के आए थे। और हमने इनको सपोर्ट भी किया था कराची में एज हमें तो बहुत जूनियर था, लेकिन ये कि फिर भी हमारा दिलचस्पी होती थी कराची से, क्योंकि हम यहाँ आकर के हम आए थे उसी कॉन्टिनेंट से जिस कॉन्टिनेंट में एक बड़ी ताकतवर मुसलमान कौम बन रही थी। लेकिन ये कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो ही नहीं है, और वहाँ भी होती थी, अमेरिका में भी हो रही है, और यहाँ दुनिया वाले जो ख़ास तौर से अपना भारत अब जो है हमारे खिलाफ भी साजिशें करता है, और सारे मुल्क का साजिश करते हैं। इसलिए जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारे ऊपर हर आदमी अपना ताकतवर बन के आ जाता है। हर जानवर भी हमारे ऊपर ताकतवर बन के हमला कर देता है। कुत्ते भी हमारे ऊपर जहाँ से जाते हैं उधर से कुत्ते भी भौंकते हैं। वो इंसान नुमा कुत्ते होते हैं, वो भी आदमी को ख़त्म करते हैं। आजकल कराची में यही चल रहा है। अब वहाँ पर जो एमक्यूएम है वो इलेक्शन लड़ने के लिए बाकायदा, और उसके अलावा जरदारी माफिया जो है, पीपल्स पार्टी ने जो जरदारी को बना करके दी किसने, वो अपने भुट्टो ने, और तबाही तो भुट्टो ने शुरू कर दी थी। जब कराची को उन्होंने वो शुरू किया एक सोशलिज्म का नारा लगाने के लिए, पाकिस्तान के लिए पूरी हुकूमत हासिल करने के लिए, लेकिन सोशलिज्म का नारा तो कराची से शुरू हुआ था, और जो हुकूमत बनती थी उसमें कराची का पार्टिसिपेशन होता था। उसकी वजह ये है कि हम लोग बड़े टॉप के साइंसदान भी रहे हैं, हम बड़े एजुकेशनल भी रहे हैं, एजुकेशनिस्ट भी रहे हैं। इसके अलावा लीडरशिप भी सारी वहीं से निकलती थी। इसके अलावा बहुत सारे तमाम डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े कंसल्टेंट, बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े सारे लोग पैदा हुए हैं। डॉक्टर कदीर जैसे लोग हैं, डॉक्टर अपने रहमान सिद्दीकी जैसे लोग हैं, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, और उसके अलावा हमारे डॉक्टर जो बकाई थे वो टॉप के अपने वो थे। हमारे ये जो आपने हॉस्पिटल बनाया है अदीब रिजवी साहब ने, ये पाकिस्तान की टॉप ऑफ लाइन वो थे। मैं उसके बाद तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जितना हमारे अपने जितने हॉस्पिटल्स हैं सारे डिज़ाइन बनाना और उसको संभालना, जितने भी सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, हर जगह पर ये था कि डेवलपमेंट वाज मेड बाय पाकिस्तानी मुस्लिम्स एंड कराची डोमिसाइल्ड पीपल्स। ये सारा कुछ हम लोग डेवलप किया है। हमें बड़ा फख्र भी होता है इस बात पे, लेकिन आज हम बहुत दुख भी है, बड़ा अफसोस भी है कि ये हमारे बदमाशों के हाथ में चला गया है, जरदारी माफिया के हाथ में चला गया है, ये एमक्यूएम माफिया के हाथ में चला गया है, ये अपने दूसरे और लोगों के हाथों में चला गया है, और ऐसे ही पूरा पाकिस्तान जो है वो सारा माफियाओं के कंट्रोल में आ गया है। नवाज शरीफ यहाँ पर माफिया है। नवाज शरीफ जो है वो कातिल भी है, डाकू भी है, चोर भी है, बदमाश भी है। ऐसे ही हमारे जरदारी माफिया जो है, जरदारी सबसे बड़ा कातिल, 50 करोड़ आदमी को तबाह करने वाला, 50 करोड़ ये लोगों को तबाह किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लूट के ये माफिया बना है। इसने कभी जिंदगी में, आज भी ये जितने ऐड दे रहे हैं और वो अपने बेटे को लगाया हुआ है, पहले फॉरेन मिनिस्टर इनके साथ डाकुओं के साथ लगा दिया था, शहबाज पीडीएम, और उसके बाद उनको फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया हुआ था। वो अपना जहाज लेकर के रोजाना चार्टर्ड जहाज लेकर के डेली चले जाते थे, कहीं ना कहीं घूम के आ जाते थे, और उसके बाद में वो अपना हाथ साफ किया, फिर उसके बाद और दौलत ले, सारा सब कुछ उनके हाथ में दे दिया था।
غرض یہ ہے کہ پاکستان میں تفرہ تفری اور افراتفری اور یہ بدماشی اور غنڈہ گردی سارا کام جو ہے یہ نواز شریف، شہباز شریف پورے خاندانوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ شروع سے ڈاکو رہے، شروع سے بدماش رہے، شروع سے چوری رکھے، یہاں تک ہوا ہے کہ اپنے خاندان کے جب انہوں نے اپنی پوری ایک بہت بڑی انہوں نے لانڈری بنائی ہوئی تھی، بٹی بنائی ہوئی تھی، وہ بٹی کا بہت بڑا بزنس ہو گیا تھا، اس بزنس کو سارا انہوں نے بلکہ بیچنے کے لیے جب یہ گئے تو انہوں نے بیچا، اور بیچ کر کے ان کو نہیں دیا ہے، ان کو ایک ایک کو، اور یہ ان حصہ مانگ رہے تھے تو ان کو سب کو ان کا حصہ بنتا تھا، جو ان کی بہنوئی، ان کے بھائی، ان کے دوسرے رشتے دار جو دور دور کے 40 لوگوں کو انہوں نے رات کے 2 بجے نواز شریف نے اور یہ ان لوگوں نے سب نے رات کے 2 بجے گھر سے ننگا نکالا ہے، ان کو کسی کے ہاتھ پیر میں چپل نہیں تھی، کسی کے اپنے وہ نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، کسی کا وہ نہیں تھا، اپنا دوپٹہ نہیں تھا، اس طرح کر کے انہوں نے کیا۔ یہ ایسے اتنے بدماش لوگ ہیں، ان کو اگر ان پاکستان ان کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر یہ فوج بھی ہماری غائب ہو جائے گی، پولیس بھی غائب ہو جائے گی، یہ سارے خود ہی بن جائیں گے سب کچھ، کیونکہ ان کے پاس ہر کچھ موجود ہے، ہر اپنی عدلیہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر فوج کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر سپاہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سارے ان کے غلام بن کے کام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بدماش ہے، اس لیے کہ یہ ڈاکو ہے، اس لیے کہ یہ قاتل ہے، اس لیے کہ یہ چور ہے۔ پاکستان کی تباہی کے لیے ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں۔ اگر آپ نے تباہی کرانی ہے تو یہ بہت عمدہ علاقہ ہے، بہت آرام سے یہاں، چونکہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، چوروں کا علاقہ ہے، بدماشوں کا علاقہ ہے، یہاں کا فوج بھی بکی ہوئی ہے، سپاہی پولیس بھی بکی ہوئی ہے، ہر آدمی بکا ہوا ہے، ہر چیف منسٹر بکا ہوا ہے، ہر سپاہی، ہر ادارہ بکا ہوا ہے۔ غریب آدمی کو مارنے کے لیے ان کے پاس بہت اچھا اعلیٰ قسم کا موقع ہے، آسانی سے مار سکتے ہیں، تباہ اور ارے مار کیا سکتے، تباہ ہو چکا ہے، بجلی مہنگی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ اس کے قابو سے نہیں رہی۔ 15,000 میری پاس ایک ملازم تھا، وہ کوئی لے کے گیا وہاں سے اپنے گھر سے کراچی سے، تو اس نے 15,000 روپے میں مجھے کہا کہ میں بل تو میرے اوپر 16,000 کا آیا ہے، 15,000 کی تنخواہ آپ نے مجھے دی ہے، میں کیا کروں گا؟ مجھے کچھ ادھار دے دیجئے تاکہ بل تو دے دوں میں، باقی میں بھوکا مانگ لوں گا کسی سے۔ حالات اتنے خراب کیے ہیں، کسی کے گھر میں گیس نہیں ہے، ڈبل، اچھا عوام سے اب لے رہے ہیں پیسے، شرم ان کو نہیں آتی، ٹیکس لے رہے ہیں عوام سے، یعنی بل کے اوپر لے رہے ہیں، بل 10,000 کا بھی نہیں، 5,000 کا بھی نہیں ہوتا، اور بل 50,000 کا بل بھیج دیتے ہیں۔ یہ لوٹ مار انہوں نے بدماشوں نے اس طرح کی ہوئی ہے کہ غریب آدمی کو مار ڈالو، اسے زندہ دفن کر دو، اور خود عیاشی کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ان کا عیاشی کرتے ہوئے دیکھیے کہ باقاعدہ بڑے بڑے وہ کھولے ہوئے انہوں نے، صنم خانے کھولے ہوئے پاکستان کی تباہی کے لیے۔ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو اگر الیکشن میں اور معیشت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اگر لانا ہے تو آپ انہیں کو لے آئیے، ورنہ آپ خود تباہ ہو جائیں گے، اور معیشت اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے ڈاکو ہیں، اور آپ پوری دنیا کا راؤنڈ لگا کے بھی آ جائے، جہاں پر یہ ہوں گے سارے ڈاکو ہیں، علاوہ ایک آدمی کے، صرف وہ آدمی پاکستان کی معیشت صحیح کر سکتا ہے۔ آپ جتنا بھی چاہے وہ کرا لیں، اپنے ووٹنگ کروا لیں، چیک کروا لیں، اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کامیابی سے ان سے کرا دیتے ہیں، اور عمران خان آئے یا کوئی آئے آپ دیکھ لیجئے، لیکن اگر آپ نے فیئر اور فری کرایا، اور اگر فیئر اور فری نہیں کرایا تو پاکستان کی تباہی تو آپ لوگوں کے ہی ہاتھیں ہو جائے گی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تباہ کرنے والے آپ خود موجود ہیں، توڑنے والے خود موجود ہیں، تباہ کرنے والے خود موجود ہیں۔ غریب آدمی ختم ہو جائے گا تو ویسے ہی پاکستان عوام سے ہی بنا ہوا ہے، عوام کے لیے بنا ہوا ہے۔ عمران خان 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، اس کی محبت، اس کا شرافت، اس نے سارے سسٹم اس طرح کا بنایا تھا کہ اس لیے وہ پیار کرتے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی آنیسٹ ہے، یہ آدمی آج بھی اب 4 مہینے سے جیل کے اندر بڑا ہوا ہے،
اور تکلیف میں ہے، اذیت میں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، آئی ایم ویل. عوام کو کہتا ہے آپ ان کا خیال کرو گے، یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے. پاکستان کی زندگی بہتری اسی میں ہے. معیشت کی تباہی اگر ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. ایک دفعہ تمام مل کے سوچ لیجئے. پاکستان کی ساری عوام آپ کے خداوندہ آپ سے دعائیں مانگتی ہے کہ آپ لوگ یہ سب اگر نہیں کریں گے. ہماری عدلیہ کام نہیں کر رہی ہے ایمانداری سے، کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا ہے. پاکستان کولیپس تو ویسے ہی ہو گیا ہے. لیکن ابھی بھی سوچ لیجئے، انسان بن جائیے. 3 دن باقی رہ گئے. پاکستان آئندہ بار